وزیر اعظم کی گاڑی کے قریب فائرنگ، تحقیقات کے لیے JIT قائم کر دی گئی۔ دوست ممالک سے قرض کے حصول میں ناکامی کی وجہ سے IMF چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ آصف زرداری پر الزام، شیخ رشید پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کی دوران حراست تصویر پر عمران خان نے رد عمل اپنا ظاہر کر دیا۔ راولپنڈی کے پرانے ایئرپورٹ کے قریب وزیر اعظم شہباز شریف کے قافلے کی گاڑیاں 24 فروری کو ہوائی فائرنگ کی زد میں آ گئی تھیں، جس سے گاڑیوں کو نقصان پہنچا تھا، جبکہ وزیر اعظم کی راولپنڈی سے لاہور فلائٹ 1.5 گھنٹہ تاخیر کا شکار ہو گئی تھی۔ پنجاب حکومت کی قائم کردہ JIT میں پولیس، ISI، IB اور محکمہ داخلہ کے افسران شامل ہوں گے۔ پنجاب حکومت نے IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی درخواست پر معاملے کی تحقیقات کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم قائم کر دی گئی ہے، جس کی سربراہی ایڈیشنل IG اسپیشل برانچ ذوالفقار امیر کریں گے۔ دوست ممالک سے قرض کے حصول میں ناکامی کی وجہ سے IMF چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ IMF پچھلے 5 سے 6 دنوں میں اپنی پوزیشن سے اس لیے پیچھے ہٹا کیونکہ حکومت بیرونی فنانسنگ کا انتظام نہ کر سکی۔ مجھے ہٹائے جانے کے بعد جو کچھ کیا گیا، اس کے بعد IMF سمجھتا ہے کہ پاکستانی حکومت اصلاحات کے لیے سنجیدہ ہی نہیں ہے۔ مفتاح اسماعیل نے انکشاف کیا کہ بیرونی فنانسنگ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے دوست ممالک سے قرض کے حصول میں ناکامی کی وجہ سے IMF چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ IMF پچھلے 5 سے 6 دنوں میں اپنی پوزیشن سے اس لیے پیچھے ہٹا کیونکہ حکومت بیرونی فنانسنگ کا انتظام نہ کر سکی، جبکہ جن دوست ممالک نے قرض کی بجائے سرمایہ کاری کا وعدہ کیا تھا، اس حوالے سے بھی تاحال کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ بیرونی سرمایہ کاری کے لیے قانون سازی درکار ہے جو تاحال نہ کی جا سکی، اس لیے بیرونی سرمایہ کاری کا راستہ بھی ہموار نہ ہو سکا۔ سابق وزیر خزانہ کے مطابق مجھے ہٹائے جانے کے بعد جو کچھ کیا گیا، اس کے بعد IMF سمجھتا ہے کہ پاکستانی حکومت اصلاحات کے لیے سنجیدہ ہی نہیں ہے، جبکہ حکومت کے دعووں کے برعکس IMF کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدہ تاحال نہ ہو سکا۔ اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ پاکستان بیرونی فنانسنگ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے سوائے چین کے کسی اور دوسرے دوست ملک سے قرض فراہمی کی یقین دہانی حاصل نہ کر سکا۔ اسی باعث IMF سے اسٹاف لیول معاہدہ تاخیر کا شکار ہوا ہے۔ اب تک پاکستان کو تمام تر کوششوں کے باوجود صرف چین نے ہی قرض دینے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ آصف زرداری پر الزام، شیخ رشید پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ سیشن عدالت نے سابق وزیر داخلہ پر فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ 21 مارچ مقرر کر دی۔ آصف زرداری پر عمران خان کے قتل کی سازش کا الزام، شیخ رشید پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ سیشن کورٹ میں سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کے خلاف سماعت ہوئی۔ شیخ رشید عدالت میں پیش نہ ہوئے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی طبی بنیادوں پر حاضری سے استثناء کی درخواست عدالت میں دائر کی گئی، جسے منظور کر لیا گیا۔ عدالت نے شیخ رشید پر فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ 21 مارچ مقرر کر دی ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے چیئرمین PTI عمران خان کے مبینہ قتل کی سازش کیس میں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسلام آباد پولیس نے شیخ رشید کے خلاف چالان پیش کیا۔ شیخ رشید نے استدعا کی کہ ایک کانفرنس میں شریک ہونا ہے، 15 مارچ تک تاریخ دی جائے، جس پر عدالت نے جواب دیا کہ ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں، چالان آ گیا ہے، لمبی تاریخ نہیں دے سکتے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کی دوران حراست تصویر پر عمران خان نے اپنا بیان ظاہر کر دیا۔ امجد شعیب کو اس طرح دیکھ کر بطور پاکستانی مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ اقتدار سے چمٹے رہنے، تمام اختلافی آوازوں کو دبانے کے لیے ایک معزز محب وطن پاکستانی کو بغاوت کے الزام میں جیل بھیج دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کی دوران حراست سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی تصویر پر رد عمل دیا ہے۔ انہوں نے امجد شعیب کی تصویر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ ان کو اس طرف دیکھ کر بطور پاکستانی مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ امپورٹڈ حکومت نے اقتدار سے چمٹے رہنے، تمام اختلافی آوازوں کو دبانے کے لیے ایک معزز محب وطن پاکستانی کو بغاوت کے الزام میں جیل بھیج دیا ہے۔
اس سے قبل عمران خان کی جانب سے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کی گرفتاری کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں عمران خان نے کہا کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کی گرفتاری کی مذمت کرتا ہوں۔ ان کی گرفتاری ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت اور آزادی کو مکمل طور پر تباہ کیا جا رہا ہے۔ انتخابات سے بھاگنے والے عوامی احتساب کے لیے تیار ہو جائیں: یاسمین راشد۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 90 روز کے اندر انتخابات کا سپریم کورٹ کا تاریخی فیصلہ حق اور سچ کی فتح ہے۔ آئین کو پامال کرنے والوں کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی خاتون رہنماؤں ڈاکٹر یاسمین راشد اور اندلیب عباس نے انتخابات کے انعقاد سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ آئین کو پامال کرنے والوں کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ صدر پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 90 روز کے اندر انتخابات کا سپریم کورٹ کا تاریخی فیصلہ حق اور سچ کی فتح ہے۔ سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلے سے ملک میں انصاف کا بول بالا ہوا ہے۔ امپورٹڈ حکمران ٹولے کی مقدر میں شکست لکھی جا چکی ہے۔ پی ٹی آئی کی سیکرٹری انفارمیشن سینٹرل پنجاب اندلیب عباس نے کہا کہ تحریک انصاف سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتی ہے۔ نون لیگ اور پیپل پارٹی کا انتخابات سے بھاگنے والا ٹولہ عوامی احتساب کے لیے تیار ہو جائے۔ اندلیب عباس نے کہا کہ صاف اور شفاف انتخابات کا انعقاد ہونے سے تحریک انصاف دوبارہ بڑی کامیابی حاصل کرے گی۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ عمران خان کو ہر میدان میں کامیابی نصیب ہوئی ہے۔